مجھے رومانٹک قسم کے مرد بہت اچھے لگتے ہیں. میں نے مزے لیتے ہوئے اپنی دوستوں کے گروپ میں یہ بات کہی تھی. سب لڑکیاں مجھے دیکھ کے ہنسنے لگی. میرا منہ بن گیا. میں نے کہا سبھی اپنی اپنی چوائس بتا رہی ہیں, میری باری میں تم لوگ ہنس رہے ہو. بھائی مجھے پسند ہیں تو بس پسند ہیں, میں رومانس کی دیوانی ہوں. میری دوست رباب کہنے لگی اس کا نتیجہ سمجھتی ہو؟ میں نے کہا کیا نتیجہ ہو سکتا؟ وہ کہنے لگی زیادہ بچے. میں ہنسنے لگی. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی سنبھال لوں گی, بس دعا کرو کہ میری لو میرج ہو, کوئی شہزادہ آئے تیز بارش میں, مجھے لفٹ دے, میرے حسن کو دیکھ کے مر مٹے اور پھر کہے کہ تسمیہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر. میرے ڈرامائی انداز پہ سب لڑکیاں ہنسنے لگی. کہنے لگی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں نہیں, میرا بہت کچھ ہو سکتا ہے, بس مجھے میرا آئیڈیل مل جائے. میں جس ہیرو کو آنکھوں میں بساتی ہوں وہ ایک دم سے میرے سامنے آ جائے. اگر ایسا کوئی شخص میری زندگی میں آ جائے تو بائی گاڈ میری لائف بن جائے گی. میری باتیں سن کے میری دوست بھی کہنے لگی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. ارے کب تک کہانیوں کی دنیا میں جیتی رہو گی؟ یہ جو رومانس ناول میں ہوتے ہیں نا, اور وہاں کے ہیرو اپنی محبوبہ بیویوں سے کرتے ہیں نا, یہ سچ میں نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے. آخر کسی نہ کسی کے ساتھ ہوا ہے تبھی تو لکھا گیا ہے نا. میری دوست ہنسنے لگی. کہنے لگی بے وقوف لڑکی, یہ شاید لکھنے والے کی دلی خواہش تھی. وہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو, ایسا محبت کرنے والا شوہر اس کی زندگی میں ہو, اس لیے اس نے فرضی کردار لکھ دیا ہے, ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی اپنی بیوی کی اتنی کیئر نہیں کرتا, نہ ہی محبت کرتا ہے. تم اس خیالی دنیا سے باہر آ جاؤ تو بہتر ہے, ورنہ جب ایسا شوہر تمہیں نہیں ملے گا تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی. میں نے کہا جاؤ اپنی گندی زبان اپنے منہ میں رکھو, اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرا دیوانہ ہو اور مجھے دیوانوں کی طرح چاہے. بہرحال میں نے گرلز یونیورسٹی سے BBA کیا تھا, حالانکہ میری بہت خواہش تھی کہ میں کسی ایسی یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کرتی جہاں لڑکے بھی ہوتے, تاکہ کوئی میری زندگی میں بھی آتا, ذرا رومانٹک سی سٹوری بن جاتی. لیکن نہیں بھائی, ایک تو میرے گھر والے بڑے عجیب تھے. کہتے تھے آج کل ماحول نہیں ہے لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کا. جب تک میرا گرلز یونیورسٹی میں داخلہ نہیں کروا دیا میری اماں کو چین کی نیند نہیں آئی. بہرحال میں نے ایک بینک میں جاب کی. یہ جاب میری ضرورت ہرگز نہیں تھی, وہ تو مجھے بینک میں کام کرنے والے ہینڈسم قسم کے لڑکے سے زبردست قسم کا افیئر چلانا تھا. بہرحال میں بڑی تیار شیار ہو کے بینک پہنچ گئی. مجھے کیشیئر کی جاب ملی تھی. صبح سے شام تک میں گھن چکر بن کے رہ گئی. پیسوں کی ذرا سی بھی لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہماری تنخواہ سے پیسے کٹ جاتے تھے, اور میں تو شروع سے ہی لاپرواہ قسم کی لڑکی تھی. میں تو وہاں کے خوبصورت ترین لڑکوں کی خاطر آئی تھی. بہرحال میں نے اپنے ساتھی کولیگ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی. کافی ہینڈسم سا نوجوان تھا. شروع میں اس نے بھی مجھے کافی اچھا رسپانس دیا, مسکرا کے بات کرتا تھا. میں نے کہا چلو جی ہو گیا لڑکا سیٹ. جب میں بینک سے گھر آتی تو کافی تھک چکی ہوتی تھی. اس کے باوجود میری اماں نے کہا کہ جاب کرنا تمہارا شوق ہے, لیکن گھر کے کام کاج تمہیں کرنے پڑیں گے. اور گھر کے کام کاج میں خاص طور پہ کوکنگ تھی, جو اماں نے میرے سر پہ ڈال رکھی تھی. بینک سے آتے ہی میں فٹافٹ سے رات کا کھانا بناتی, اور رات میری اپنی ہوتی تھی. ویسے تو بینک میں جاب کرنے کے بعد ذہنی سکون سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم کھانا کھائیں, کچھ دیر اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں, اور پھر ایک بھرپور نیند لیں. لیکن مجھ جیسی افسانوں میں جینے والی لڑکیاں عجیب ہوتی ہیں, باؤلی سی. میں کھانا کھانے کے بعد چائے کا بڑا سا مگ بھر کے چھت پہ آ جاتی تھی, ساتھ میں اپنا پسندیدہ ناول ہاتھ میں پکڑ لیتی. چھت پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی, ایسے میں اپنے بال بھی کھول لیتی تھی. ہوا کے دوش پہ جب میرے بال اڑتے تو میں اپنے آپ کو ناول کی کسی ہیروئن سے کم نہیں سمجھتی تھی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں اپنے اڑتے ہوئے بالوں کو آزاد چھوڑے, گرم گرم چائے کی چسکی بھرتے میرے دن بھر کی ساری تھکن ختم ہو جاتی تھی. اے ہٹو ورنہ سارا دن برا گزرے گا.
ابھی بھی میں اپنی آنکھیں بند کیے اپنے آئیڈیل ہیرو کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب مجھے ایک مرتبہ آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو برابر والے گھر کی چھت پہ ایک نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ کالی بلی کو ہٹا رہا تھا۔ بڑا عجیب سا نوجوان تھا، کچھ دیسی ٹائپ کا، سر پہ تیل چپڑا ہوا تھا، بیچ کی مانگ بنائے، بھرے بھرے جسم کا مالک، اور اس پہ اس کی باریک مونچھیں۔ میں نے تو دیکھ کے ناگواری سے اپنے ماتھے پہ بل ڈالے، جھرجھری سی لی اور دوبارہ سے اپنے چائے کے کپ پہ فوکس کیا۔ چھت پہ میں چائے پینے کے دوران اپنی خیالی دنیا میں کھونا زیادہ پسند کرتی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اب میں تصور میں اپنے اسی کولیگ کا نقشہ لانے لگی۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا۔ اگر میں لفظوں میں اس کی تعریف کروں تو کچھ سالار سکندر سے ملتا جلتا ہی تھا۔ ہائے، آپ کو کیا بتاؤں، کیا لڑکا تھا۔ 6 فٹ کے لگ بھگ اس کا قد تھا، اس پہ اس کی صاف ستھری رنگت، پرکشش شخصیت، اس پہ اس کی دل فریب مسکراہٹ، مسکرانے سے چہرے پہ پڑنے والا ڈمپل، مائی گاڈ، اگر وہ میری زندگی میں آ جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ ایک تو بینکر، اوپر سے غیر معمولی حد تک سحر انگیز شخصیت کا مالک۔ ٹھیک ہے، ابھی سالار سکندر جیسا عہدہ اسے نہیں ملا تھا، لیکن مستقبل میں مل سکتا تھا۔ مجھے تو وہ ٹفنی کی رنگ چاہیے تھی جو سالار سکندر نے امامہ ہاشم کو دی تھی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب پھر سے مجھے گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔ کافی مہینوں سے یہ برابر والا پورشن خالی تھا، شاید یہ لوگ کچھ دن پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے۔ میری سوچوں کے تسلسل کو اس دیسی قسم کے نوجوان نے بڑے برے طریقے سے توڑا تھا۔ میں نے غصے سے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو کنکھیوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن نظروں کے تصادم پہ گڑبڑاس آ گیا۔ میں نے فوراً دوبارہ سے چائے کی طرف دیکھا اور چائے پینے لگی۔ ہاتھ میں نے ناول پکڑ رکھا تھا۔ چھت پہ اتنی روشنی تھی کہ میں بڑے آرام سے ناول پڑھ سکتی تھی، اور میں آئی بھی اسی لیے تھی تاکہ چائے کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے اور میں ذہنی سکون بھی حاصل کر لیتی۔ لیکن پھر مجھے جھاڑو کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہاتھ میں پانی کا پائپ پکڑ رکھا تھا، ساتھ میں جھاڑو سے چھت دھو رہا تھا۔ ایک تو گھر اتنا گندا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اوپر سے کرایہ آسمانوں پہ، توبہ توبہ۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کی چھت صاف کرتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے اس کے بڑبڑانے پہ، چھت دھونے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ میرے حسین سوچوں کے تسلسل کو توڑ رہا تھا جو مجھے سخت ناپسند تھا۔ اس بار میں نے اسے بڑے غصے سے دیکھا تو وہ چور آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن پھر سے پائپ سے پانی ڈال کے پوری چھت دھونے لگا۔ فرحان، ارے کمبخت، کہاں مر گیا تو؟ نیچے سے کسی عورت کی چنگاڑتی ہوئی آواز نے مجھے خوابوں کی دنیا سے حقیقت میں لا پٹخا۔ کچھ دیر بعد ایک بھاری بھرکم عورت ہانپتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی۔ ارے کمبخت مارے، ابھی تک چھت نہیں دھلی تم سے؟ نیچے اتنا کام ہے، وہ کون کرے گا؟ تمہارے ابا نے تو بس ضد پال رکھی ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں آنے دینا۔ ہر ایک کمرہ بڑی مشکل سے میں نے صاف کیا اور جا کے سو گئے، خراٹے پہ خراٹے لیے جا رہے ہیں۔ ارے نظر نہیں آتا انہیں کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے؟ ایک بیٹا اللہ نے دیا ہے، وہ بھی نکما۔ فرحان، کاش تیری جگہ کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی۔ سارا دن گزر گیا، تم سے کام نہیں ہوا۔ یہ سن کے شاید فرحان کو غصہ آیا تھا۔ شاید اتنی بے عزتی اس کو یوں محسوس نہیں ہوتی جتنی میری موجودگی میں ہوئی تھی۔ اس نے جھاڑو وہیں پھینکا، کہنے لگا، اماں یہ لڑکیوں والے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ ارے آپ نے تو پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، صبح سے شام تک میں گھن چکر بن کے رہ گیا ہوں۔ ابھی بھی میں نے پورا باورچی خانہ آپ کے ساتھ ٹھیک کروایا۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ چھت دھو کے آؤ، اب میں چھت دھو رہا ہوں تو آپ کو یہ بھی اعتراض ہے؟ بار بار چور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اپنی ماں سے بھی بات کر رہا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چھت پہ آ کے لمبی تان کے بیٹھ جاؤ، ارے جلدی کام نمٹاؤ۔ وہ کہنے لگا، جلدی ہو جاتا اگر وہ چڑیل نہ آتی، وہ جو میرے سامنے سے گزری ہے، اور آپ جانتی ہیں میری رات ویسے بھی بہت بری گزرنے والی ہے۔ جب تک 24 گھنٹے نہیں ہو جاتے میرا کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا، اس چڑیل کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگا کہ
शायद वो मुझे कह रहा है, लेकिन मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा था। मैं उन दोनों माँ बेटे को ही देख रही थी। उसकी माँ ने माथे पे हाथ मारा, कहने लगी, एक तो मैं तुम्हारी इन दकियानूसी बातों से परेशान हूं। वो कहने लगा, दकियानूसी बातें नहीं है अम्मा, मेरा आजमाया हुआ है। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई भी काम सीधा नहीं होता, 24 घंटे की नहूसत फैल जाती है। और वो 2 बार मेरे सामने से गुजरी है, तभी तो देखो 1 घंटे से छत ही नहीं धुल रही। ये कहते हुए कनखियों से मुझे भी देखे जा रहा था। बहरहाल मेरी ख्याली दुनिया का वो बेड़ा गर्क कर चुका था। मैंने चाय का कप मुंडेर से उठाया और नीचे उतर आई। मैं रोज की तरह बैंक पहुंची, मगर दिल का अजीब हाल था। सुबह अम्मा ने आलू के पराठे नहीं बनाए थे, ऊपर से बस पे खड़े खड़े आधा घंटा लगा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, दूसरा मेरा पसंदीदा लिपस्टिक टूट गया। बस गुस्से, नींद और मायूसी का मिक्सचर लिए मैं कैशियर की खिड़की पे आके बैठ गई। अभी 2 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि वो ही, यानी वो बैंक वाला लड़का जिसका नाम अरमान था, वो सामने वाले केबिन में बैठता था, वो मेरे केबिन में आया। हाथ में कुछ चेक पकड़े हुए थे। मैंने चौंक के उसे देखा। दिल की धड़कन तेज हुई। दिमाग ने फौरन कहा, तस्मिया होश रख, प्रोफेशनल बन, इतनी जल्दी दिल के हाथों मजबूर होना ठीक नहीं है। अरमान ने मुझे मुस्कुरा के देखा। मैंने भी शर्माने की पूरी अदाकारी की। वो कहने लगा, ये चेक क्लियर कर दें प्लीज। वो मुस्कुरा रहा था, वही धीमा सा अंदाज जैसे किसी पुरानी फिल्म का हीरो हो। मैंने भी मसनूई सी मुस्कुराहट चेहरे पे चिपका ली। जी अभी करती हूँ, मैंने चेहरे पे आने वाले पफ को फूंक मारते हुए कहा। जैसे ही मैंने चेक को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो हाथ से गिर गया। मैं झुकी तो वो भी झुका। एक लम्हा, बस एक लम्हा, हमारे हाथ एक साथ लगे, आंखें मिली और जैसे सब कुछ थम सा गया। मुझे चारों तरफ रोमांटिक धुनें सुनाई देने लगी। अरे ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन था। हम दोनों के हाथ चेक पे थे। एकदम हमारे हाथ एक दूसरे के हाथ से टकराए और अरमान ने फौरन से अपना हाथ पीछे किया। मैंने एक अदा से कहा, सॉरी मेरी गलती थी। मैं मुस्कुरा के बोली, अरे नहीं, मैं भी तो जल्दी कर रहा था। वो फिर से मुस्कुराया और मेरे दिल ने फिर से घंटी बजाई। एक इंडियन सॉन्ग मेरे कानों में गूंजा, तूने मारी एंट्रियां और दिल में बजी घंटियां, टन टन टन। यही तो वो लम्हा है जिसका ख्वाब मैंने देखा था। उसके बाद वो कभी कभी आता, सलाम करता, हल्की सी बातचीत, बस इतनी सी चीजें थी। लेकिन मैं रातों को इन्हीं बातों में गुम रहती। और फिर एक दिन वही सीन हुआ जो हर लड़की के ख्वाब को चकनाचूर करता है। मैं चाय लेने के लिए कैंटीन की तरफ जा रही थी कि सामने वाले कमरे से उसकी आवाज आई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो एक और कोलीग के साथ बैठा हंस हंस के बातें कर रहा था। वही अंदाज, वही मुस्कुराहट जो मेरे लिए खास थी, अब वो किसी और पे निछावर हो रही थी। मेरे कदम रुक गए, जैसे दिल में कुछ चटका हो। मैं तो कोई खास नहीं थी, बस एक आम सी कोलीग थी उसके लिए। मेरा दिल जैसे बुझ के रह गया था। उस दिन मैं चुपचाप काम करती रही, किसी से बात ना की और शाम को जल्दी घर आ गई। छत पे आई, चाय का कप बनाया और वहीं मेरा पसंदीदा नॉवेल लेके बैठी। लेकिन ना चाय में मजा आया, ना चलती हुई ठंडी हवा में और ना नॉवेल में। तभी मेरी नजर सामने छत पे पड़ी। हाँ जी, वही नौजवान एक बड़ा सा पिंजरा रख रहा था। फिर उस पिंजरे के अंदर उसने बहुत सारा बाजरा भरा। बड़ा खुश नजर आ रहा था। कहने लगा, देख लेना, अब ये वीरान घर भी बस ही जाएगा। उसने पिंजरे के सारे दरवाजे खोल दिए थे। छत काफी साफ सुथरी हो चुकी थी। जैसे ही वो पिंजरे से मुतमईन होके पलटा तो उसकी नजर मुझ पे पड़ी। फिर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे फैली। यूं शर्मा रहा था जैसे पता नहीं क्या। मैंने नागवारी से अपना रुख बदला, चाय के घूंट पीने लगी। वो अपनी छत से चलता हुआ हमारे छत की दीवार तक आ गया।
کہنے لگا بات سنے ذرا. میں نے جان بوجھ کے اسے نظر انداز کیا. خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا. کہنے لگا محترمہ آپ سے کہہ رہا ہوں. اے ہیلو چائے والی لڑکی. اس کا جاہلانہ انداز سن کے میں تب کے رہ گئی تھی. میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا. میں نے کہا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہاں, یہاں چھت پہ آپ کو میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی کہیے. کہنے لگا ہمیں یہاں آئے ہوئے بس چند دن ہی ہوئے ہیں. میں حیران ہوئی کہ مجھے اس بات کی اطلاع کیوں دے رہا ہے. میں نے کہا تو میں کیا کروں, مسجد میں اعلان کروا دوں؟ کہنے لگا نہیں اب اتنی بھی زحمت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ پڑوسی ہونے کے ناطے انسان میں ذرا مروت ہونی چاہیے. 2 دن سے میں اور میری اماں گھر کے کاموں میں مصروف ہیں, لیکن پڑوسیوں کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ایک وقت کا کھانا ہی پڑوس میں بھجوا دیں, یا چلو رات کو چائے کا 1 کپ ہی منڈیر پہ رکھ دیں, شاید سامنے والا بھی چائے کا شوقین ہو. اس کا یوں مجھ سے فری ہونا مجھے سخت ناگوار گزرا تھا. میں نے کہا دیکھیں مسٹر, آپ جو کوئی بھی ہیں. کہنے لگا جو کوئی نہیں ہوں, فرحان ہوں میں. یہ کہتے ہوئے مسکرایا تھا. میں نے کہا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں. بہرحال پڑوسی ہونے کے ناطے مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کیجیے گا, سمجھے؟ آج تو بڑے آرام سے میں نے سمجھا دیا. اگلی بار اگر مجھے چور نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی تو میں بہت خطرناک قسم کی لڑکی ہوں. آنکھیں نکال کے گوٹیاں کھیلتی ہوں. میری بات پہ وہ ہنسنے لگا. تسی بڑے مزاقیہ لگتے ہو جی, بھلا آنکھیں نکالنا اتنا آسان تھوڑی ہے, اور پھر کسی کی آنکھوں کو ہاتھ میں پکڑ کے گوٹیاں کھیلنا آسان ہے؟ ایسے نہیں ہوتا جی. اس کے لہجے سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید وہ پنجابی ہے. میں نے اس کے حلیے پہ غور کیا. حلیہ بھی کچھ ایسا ہی تھا, شاید کسی گاؤں سے دیہات سے آیا تھا. بہرحال میں پلٹی, اپنی چائے کا کپ اٹھایا, ناول اٹھایا اور سیڑھیاں نیچے اتر گئی. ابھی نیچے اتری ہی تھی جب میری والدہ میرے چھوٹے بھائی سے کہہ رہی تھی جا یہ کھانا پڑوس میں دے کے آ جا. میں صحن میں آ چکی تھی. میں نے کہا اماں کیا ضرورت ہے پڑوس میں کھانا بھیجنے کی؟ کہنے لگی بیچارے نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں, گھر کے 100 کام ہوتے ہیں. میں نے کہا لو جی, اب آپ پہ ہمدردی کا بخار چڑھ گیا. دیکھیں اماں میں رات کو اتنا ہی کھانا بناتی ہوں جو اگلے دن کی دوپہر تک چل جائے. میں صبح صبح اٹھ کے کھانا نہیں پکاؤں گی. میری والدہ کہنے لگی نہ پکانا, میں پکا دوں گی, پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. میں اپنے کمرے میں آ گئی, ناول بک ریک پہ رکھا اور اپنے بیڈ پہ لیٹ کے سو گئی. صبح جب میں بینک پہنچی تو کیبن پر ایک فائل رکھی تھی جس کے اوپر ایک چٹ لگی تھی. کل آپ پریشان لگ رہی تھی, امید ہے سب ٹھیک ہے. اگر کوئی بات ہے تو شیئر کر سکتی ہیں آپ. یہ چٹ یقیناً ارمان نے لگائی ہوگی. اس کا مطلب اس نے مجھے نوٹ کیا تھا. اس بات نے میرے دل میں گلاب کھلا دیے تھے. کچھ دیر بعد وہ چند ڈاکیومنٹس لے کے میرے پاس آیا اور مجھ سے نئے اکاؤنٹس کے بارے میں بات کرنے لگا. اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے کل کے رویے پہ شرمندگی ہے, اور میں تو یہی سوچ سوچ کے خوش تھی کہ وہ مجھے توجہ دینے لگا ہے. اسے میرے چپ رہنے کا ملال ہے. آج میں نے جان بوجھ کے اپنی ایڑی والی سینڈل کی ہیل دبا دبا کے کافی حد تک توڑ دی تھی. جیسے ہی بینک بند ہوا ہم سب لوگ واپس باہر جانے لگے تو میری ہیل بالکل ٹوٹ چکی تھی. اس وقت ارمان وہی موجود تھا. میں نے کہا ہو میری سینڈل ٹوٹ گئی. مجھے لگا شاید سالار سکندر کی طرح وہ مجھے نئے جوتے دلوا کے دے گا, لیکن اس نے بس ایک نظر دیکھا اور باہر نکل گیا. مجھے اس کے رویے پہ بے حد افسوس ہوا تھا. تبھی بینک کے باہر کھڑا گارڈ میرے پاس آیا. کہنے لگا بیگم صاحبہ میں آپ کی چپل موچی سے جڑوا دوں, یہیں پاس میں ہی ہے. میں نے کہا نہیں رہنے دو. بینک سے چند قدم کے فاصلے بھی موچی موجود تھا. میں لنگڑانے کے انداز میں وہاں پہنچی, اپنا جوتا جڑوایا, پھر بس اسٹاپ چلی گئی. وہاں سے بس میں بیٹھ کے جب میں گھر واپس آئی تو وہی بھاری بھرکم خاتون ہمارے گھر میں اماں کے پاس بیٹھی باتوں میں مصروف تھی. میں نے مجبوراً سلام کیا,
تو کہنے لگی وعلیکم السلام وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ میں نے کہا جی آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی تم فریش ہو جاؤ، میں چائے بناتی ہوں۔ یہ سن کے وہ خاتون کہنے لگی اچھا بھائی صفیہ، میں اب چلتی ہوں، فرحان کے بھی آنے کا وقت ہو گیا ہے، آتے ہی اسے کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ چلو اچھی بات ہے کہ یہ جا رہی ہیں، لیکن میری والدہ نے انہیں روک لیا، کہنے لگی ارے نہیں ابھی بیٹھو بہن، چائے پی کے جانا۔ وہ تو ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ فوراً سے واپس بیٹھ گئی۔ میں کمرے میں چلی گئی، فریش ہو کے جب واپس آئی تو میری والدہ نے چائے کے ساتھ کچھ لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ محترمہ سب کچھ کھا پی کے چائے پی کے ہی گئی تھی۔ اماں سے زیادہ تو وہ مجھے غور سے دیکھنی تھی۔ میں نے کہا اماں یہ کون ہے؟ کہنے لگی نئے پڑوسی آئے ہیں، کافی سیدھی سی خاتون ہے، لاہور سے شفٹ ہوئی ہے کراچی میں۔ میں نے کہا اچھا، تو ان کے ہاں کیا رواج ہے اپنے گھر کے بجائے پڑوس میں رہنے کا؟ پچھلے 2 گھنٹے سے میں دیکھ رہی ہوں یہیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میری بات سن کے اماں نے مجھے گھرکا تھا، کہنے لگی بری بات ہوتی ہے، اصل میں انہیں یہاں کا کچھ زیادہ نہیں پتا۔ ایک بیٹا ہے، وہ جس آفس میں کام کرتا تھا وہاں کی ایک ہی شاخ کراچی میں تھی، آفس والوں نے اسے کراچی بھیج دیا۔ سیدھے سادے سے لوگ ہیں، اچھے اور شریف۔ میں نے اماں کی بات پہ زیادہ توجہ نہیں دی۔ شام کا کھانا بنانے کے بعد جب میں رات کو اوپر گئی تو وہ شخص ہماری ہی چھت کی منڈیر پہ کھڑا سیڑھیوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے مجھے اوپر آتے دیکھا فوراً اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ میں نے اسے ناگواری سے دیکھا، پھر اپنی مخصوص کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا شش، اے لڑکی بات سنو۔ میں نے ابھی ناول کھولا ہی تھا